الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ سنیے، تمام تعریفیں یعنی تعریفات کی جتنی کیٹاگریز ہو سکتی ہیں، علماء بیٹھے ہیں الحمد، الحمد میں جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے ہے، ساری قسمیں کی تعریفیں ڈوبی ہوئی ہیں اس کے اندر، تعریفات کی جتنی کیٹاگریز ہو سکتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پرورش کرنے والا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ویدوں میں اس کو یہ کہا گیا ہے مہیدے وس شبتو پرشتوتی، مہان ہے وہ اللہ جس کے لیے ساری پریسنسائیاں ہیں۔ دیکھیے ویدوں کے اندر آپ کو ہر چیز نہیں ملے گی، میں صحیح میں بتا رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی آپ پروگرام دیکھ لیجئے، جیسے قرآن آپ پڑھیں گے تو قرآن میں جیسے ایک چیز ہے کہ میں کسی کا باپ ہوں، میرے پاس 5 بیگھہ زمین ہے، میں مر گیا، 2 بیٹی 1 بیٹا ہے، تو کیسے تقسیم ہوگا یہ آپ کو اسلام دھرم میں ملے گا۔ آپ ویدوں کے منتر کو کھنگال کر کے دیکھ لیجئے، ساری کتابیں پڑھ ڈالیے، یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اسی لیے کمپلیٹ دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے۔ چلیے الحمدللہ رب العالمین، تمام قسمیں کی تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا لالن پالن کرنے والا ہے۔ رب کے معنی جانتے ہیں نا، رب 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 کے معنی پالنے والا، رب کے معنی لالن پالن کرنے والا، رب کے معنی پرورش کرنے والا۔ سنیے، 2 دن ہم نے 2 فقیر کو کھانا کھلا دیا، سمجھ گئے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ رب المسلمین نہیں کہا۔ دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا رب نہیں، مسلمانوں کی پرورش کرنے والا نہیں، بلکہ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ساری کائنات میں انسان کا بھی وہ رب ہے، حیوانات کا بھی، نباتات کا بھی، جمادات کا بھی، سب کی وہ لالن پالن پرورش کر رہا ہے وہ اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ رتن پور والو غور کرو کیسے اللہ پالتا ہے، غور کرو تھوڑا سا، کیسے اللہ پالتا ہے۔ آپ نے زمین میں صرف ایک دانہ ڈالا ہے، اس دانے کو سڑا کر کے پرورش کے ماحول سے گزارتے ہوئے اس کا ایک درخت بنا دینا، ایک بالی بنا دینا، اور اس بالی کے اندر ویسے سینکڑوں دانے پیدا کر دینا، ایک چاول سے 100 چاول بنا دینا، یہ اصل کاریگری تو اسی اللہ رب العالمین کا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اللہ اکبر، اسی اللہ رب العالمین کا۔ ہم نے صرف ایک دانہ ڈال دیا، گیہوں کا دانہ ہم نے پھینک دیا زمین پر، بارش پانی سے ہو سکے تو وہ گیہوں کا دانہ سڑ بھی جا سکتا تھا نا، لیکن نہیں، اللہ اس کو پھلا کر کے، سڑا کر کے، پھر اس سے ایک درخت بنا دیتا ہے، اور بالی بنانے کے بعد ایک گیہوں کے بالی کے اندر 100 دانے پیدا کر دیتا ہے گیہوں کے۔ یہ لالن پالن کرنے والا، پرورش کرنے والا کوئی ذات اور نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ رتن پور والو، آپ نے صرف آم کھایا ہے، آم گٹھلی آپ نے پھینک دی ہے، اس گٹھلی سے ایک بڑا درخت بنا دینا، اور اس درخت کے اندر ویسے سینکڑوں آم لگا دینا، اور پھر اس آم کے اندر مٹھاس بھر دینا، یہ کوئی کر پائے گا؟ دنیا کا کوئی انجینئر، کوئی سائنسفک یہ کام کر پائے گا؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے انسان گھمنڈ مت کر، اصل پالنے والا، پرورش کرنے والا تو میں ہوں،
تم نے ایک آم کا گٹھلی تم نے زمین کے اندر پھینکا ہے، اس سے میں نے ایک درخت بنا دیا، اس درخت کے اندر سینکڑوں آم ہم نے لگا دیے، اور اس آم کے اندر مٹھاس کس نے بھر دی ہے؟ اللہ نے۔ کوئی سائنس کر پائے گا؟ نہیں۔ جب یہ موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا تو جس سائنٹیفک نے موبائل بنایا، یہ لینڈ لائن، یہ موبائل اس وقت نہیں تھا، تو اس نے تکبرانہ انداز میں کہہ دیا کہ میں نے ایسی چیز بنائی، ایجاد کی جو بھگوان بھی نہیں کر پایا۔ سنیے میرے بھائیوں، بولے کیسے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ ہیلو کہہ رہے ہیں، لندن میں، سعودیہ میں، کویت میں، قطر میں آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کی ہیلو کی آواز سن رہا ہے۔ میں نے ایسی چیز بنا دی جو بھگوان بھی نہیں بنا پایا۔ تھوڑا غور کر کے دیکھو، اس کو سمجھاؤ میرے بھائیوں۔ یہ ہیلو کہنے والی زبان تم کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اور تمہارے بھائی کے کان میں وہ مشین اللہ نے لگا دی ہے کہ وہ تمہاری ہیلو کی آواز وہ سن پا رہا ہے۔ اگر اللہ تم کو گونگا بنا دیتا اور تمہارے بھائی کو بہرا بنا دیتا تو رتن پور والوں سوچو کہ یہ 250 گرام پلاسٹک کا ڈبہ کس کام کا پھر رہ جاتا؟ اصل کاریگری کس کی ہے؟ یہ 250 گرام پلاسٹک کا ڈبہ اگر اللہ گونگا بنا دے اور تیرے بھائی کے کان میں جو سننے کی مشین ہے اس کو اگر بند کر دے، اللہ بہرا کر دے، تو یہ 250 گرام پلاسٹک کا ڈبہ کس کام کا ہے؟ نہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیو، اللہ کیسے پالتا ہے۔ جتنے رتن پور والے ہیں، آج یہاں جلسہ ہے، کسی کے گھر میں 10 کلو گوشت لیا ہے کہ نہیں؟ بتائیے لیا ہے کہ نہیں؟ کسی کے گھر میں 5 کلو گوشت، کسی کے گھر میں 15 کلو گوشت، کھا پی کے سکم سیر ہو کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو روزی دے رہا ہے تو معاف کیجئے گا، یہ جو آپ کے گاؤں کے سڑک میں گلیوں میں جو کتے گھوم رہے ہیں، اس کتے کو بھی اللہ پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہے۔ اصل پالنے والا کون ہے؟ کبھی کتا آپ کے گھر میں مانگنے نہیں گیا ہے، اس کتے کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے۔ روزی کتا تو چھوڑیے، چیونٹی دیکھا ہے نا آپ نے؟ چیونٹی، اس چیونٹی کو بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چیونٹی کو بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ اور جانتے ہیں، آپ سلام مسجد میں گئے، سلام پھر دیے، نماز پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیے، ایک آدمی آیا سلام کیے، ہاں خیریت سے، ہاں جنت الفردوس خوشبو لگا کے آئے ہیں، ہاں خوشبو سونگ رہے ہیں آپ۔ وہ آدمی تھوڑا سا باہر چلا گیا، آپ کے ناک کے اندر طاقت نہیں کہ وہ آدمی دور چلا جائے تو نہیں سونگ پائیں گے، ہمارے آپ کے ناک کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ چیونٹی کو آپ معمولی سمجھتے ہیں نا، چیونٹی کو معمولی سمجھتے ہیں، ارے اللہ نے انسان سے زیادہ چیونٹی کے ناک میں سونگنے کی طاقت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ چیونٹی کے ناک میں انسان سے زیادہ اللہ نے سونگنے کی طاقت دی ہے۔ کیسے؟ سنیے، آپ ایک مٹھائی، آپ کا گھر 5 منزلہ ہے، آپ جلسے سے ایک جلیبی خرید کر کے لے جائیے، تھوڑا پریکشا کر کے امتحان لے کر کے آپ دیکھیے، ایک جلیبی خرید کر کے لے جائیے اور آپ 5 منزلہ اوپر نہیں بلکہ دوسرے فلور میں آپ رکھ دیجئے۔ اللہ نے چیونٹی کے ناک کے اندر وہ سونگنے کی کشش دی ہے اللہ نے کہ وہ چیونٹی کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ آج یا میرے مالک نے یہاں اس گھر والے نے 2 منزلہ اوپر میں جلیبی رکھ دیا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ روزی وہاں ہے۔ وہ چیونٹی اٹھتی ہے دیوار میں پھر گر جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے دیوار میں پھر گر جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے دیوار میں پھر گر جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ محنت کر کے پھر وہ جلیبی تک پہنچ جاتی ہے۔ کتنی سونگنے کی طاقت دی ہے اللہ نے۔ یہ تو سونگنے کی بات رہی، سننے کی طاقت معلوم ہے اللہ نے کتنی دی ہے؟ سننے
سننے کی طاقت کتنی ہے معلوم ہے؟ انسان جتنی سن نہیں پاتا اس سے زیادہ چیونٹی سنتی ہے. دلیل دیکھیں، قرآن اٹھائیے. آج کی تقریر میری سمجھیے آپ لوگ، قرآن اٹھائیے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم، سلیمان نبی کا نام سنا ہے نا؟ اپنی لاؤ لشکر لے کر کے جا رہے تھے، لاؤ لشکر لے کے جا رہے تھے. قرآن کی آیت سنیے. وَإِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. رتن پور والوں سنو، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کو بھی چیونٹی سنتی ہے. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام جب اپنے لاؤ لشکر لے کر کے جا رہے ہیں تو چیونٹیوں کی سردار نے تمام چیونٹیوں سے کہا. کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اے چیونٹیوں کی جماعتوں، اے ساری چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں کے اندر، اپنے اپنے سوراخوں کے اندر تم گھس جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں سلیمان اور اس کی لشکر تمہیں پیروں سے روند نہ ڈالے، کچل نہ ڈالے. اس کا مطلب کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز وہ چیونٹی سن رہی تھی اور ایک چیونٹی کی بات مان کر کے ساری چیونٹیاں محفوظ ہو گئیں، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے سوراخ میں چلی گئیں. دیکھا آپ نے اللہ نے چیونٹی کے کان کے اندر سننے کی کون سی طاقت دی ہے. رتن پور والوں یہاں چیونٹی کی مثال دی گئی ہے اور سنو، ایک چیونٹی کی بات مان کر کے ساری چیونٹیاں مان گئی. ایک چیونٹی کی بات ساری چیونٹیاں مان گئی. رتن پور والوں، ایک عالم کی بات آپ کیسے نہیں مانتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے کہیں کہیں قرآن میں مثال دیا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ہم نے انسان کو دل دیا ہے پر وہ سمجھتا نہیں ہے، ہم نے انسان کو آنکھیں دی ہیں پر وہ دیکھتا نہیں ہے. چیونٹی کی کان کتنی طاقت دی ہے اللہ نے چیونٹی کو سننے کے لیے. ابھی ایک ٹکڑا پر میں چل رہا ہوں چیونٹی کی کان میں. اچھا، میرے اندر اگر مجھ کو پھاڑا جائے، آپریشن میرا کیا جائے، پیٹ پھاڑا جائے تو کیا کیا نکلے گا بتائیے تو؟ گردہ، دل، پھیپھڑا، کلیجی، یہ سب نکلے گا کہ نہیں؟ نکلے گا کہ نہیں؟ اچھا، ایک ہاتھی کو کاٹیے، اتنی ساری چیزیں ایک ہاتھی کے اندر بھی ملے گی کہ نہیں؟ اتنی ساری چیزیں. ہاتھی کے پاس بھی ہارٹ ہے، ہاں، ہاتھی کے پاس بھی دل ہے، ہاتھی کے پاس بھی گردہ ہے، سب کچھ ہے. میرے بھائیوں، اتنی ہی ساری چیزیں ایک چیونٹی کے اندر بھی ہے. اللہ اکبر. لیکن ہے کوئی دنیا کا ڈاکٹر، ہے کوئی MBBS ڈاکٹر، ہے کوئی انجینئر جو چیونٹی کے ہارٹ کا بائی پاس سرجری کر سکے؟ ہے کوئی؟ نہیں. ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے. کوئی چھری یا کوئی کاٹنے کا آلہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کاٹ کر کے دیکھیں کہ چیونٹی کا ہارٹ کیسے ہوتا ہے، گردہ کیسے ہوتا ہے. ہے طاقت؟ نہیں. لیکن اس کے اندر بھی اتنی ساری چیزیں ہیں. ہے کوئی انجینئر جو چیونٹی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کو سنتی ہے؟ کوئی ڈاکٹر ہے جو چیونٹی کے کان کا آپریشن کر سکے، کاٹ کر کے دیکھے کہ کون سی مشین اللہ نے لگا دی ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز چیونٹی سن رہی تھی؟ کون سی مشین اللہ نے لگائی ہے؟ ہے کوئی ڈاکٹر جو کاٹ کر کے اس کو دیکھے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ تو مجھ
जैसे छोटा मोटा मौलवी मैं बोल रहा हूँ, अगर रब्बुल आलमीन पे बोला जाए तो मेरे भाइयों ये नवंबर का पूरा महीना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रब्बुल आलमीन की तफसीर ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह कैसे कैसे पालता है। बड़े बड़े मुफस्सिर जब तफसीर करने लगेंगे तो उसके तफसीर का अंदाज क्या होगा कि अल्लाह कैसे कैसे पालता है। सुनिए मेरे भाइयों, रब्बुल आलमीन की एक मिसाल फिर से सुनिए, उसके बाद मैं अर्रहमान अर्रहीम पर आऊँगा, फिर मंत्र सेट करूँगा। अर्रहमान अर्रहीम पे फिर आऊँगा। रब्बुल आलमीन कैसे पालता है। हमारे घर में एक बच्ची पैदा हुई, लड़की, धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी, 17-18 साल की हो गई, उसके सीने का हिस्सा भी बड़ा होने लगा। हाँ, जैसे उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद मियाँ बीवी के दरमियान हम बिस्तरी हुई, बच्चा पकड़ लिया पेट में। जैसे ही बच्चा बाहर निकलेगा उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चे की खुराक माँ के पिस्तानों में दे देता है। शादी से पहले सीने के हिस्से उसके बड़े तो होते हैं लेकिन उसमें दूध नहीं होता है कोई इंजीनियर जो इंजेक्शन लगा करके शादी से पहले किसी लड़की के पिस्तान में दूध भर दे? नहीं, दुनिया में कोई ऐसा इंजेक्शन इजाद नहीं हुआ है कि शादी से पहले लड़की के पिस्तान में दूध आ जाए। वो अल्लाह कैसे पालता है मेरे भाइयों। माँ के पेट में इंसान को जिंदगी, ये जिंदा रहने के लिए, हमारे और आपको जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है, हवा की जरूरी है, ऑक्सीजन की जरूरी है। हम यहाँ बैठे ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन माँ के पेट में ऑक्सीजन जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन बच्चा जिंदा है। पाल कौन रहा है? कौन पाल रहा है? अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माँ के पेट में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन बच्चा जिंदा है। माँ झाड़ू लगा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ के पेट में बच्चे का हाथ बना रहा है। रतनपुर वालों, माँ बर्तन मांज रही है, अल्लाह माँ के पेट में बच्चे का आंख बना रहा है। माँ कपड़ा धुल रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चे माँ के पेट में बच्चे का पैर बना रहा है। माँ गुस्ल कर रही है, नहा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ के पेट में बच्चे का हार्ट बना रहा है। और ये सब काम अल्लाह उस वक्त कर रहा है जब माँ को पता भी नहीं है कि अब मेरे बच्चे का हाथ बन रहा है या पैर। अल्लाह आंखें कैसे बनाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे कैसे माँ के पेट के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चे को बनाता है। फिर उसके बाद जब माँ के पेट से बाहर निकलता है तो उतनी मिकदार में अल्लाह ऑक्सीजन पैदा कर देता है कि ताकि बच्चा जिंदा रहे। और बच्चे के खाने के लिए अल्लाह बच्चे के पैदा होने से पहले माँ के पिस्तानों में दूध का इंतजाम कर देता है, पानी का दूध का इंतजाम कर देता है। रतनपुर वालों, हम थोड़ी सी हवा बिजली के जरिए से, ये सरकार जो हमको बिजली दी है इसके जरिए से पंखा चलाते हैं, थोड़ा हवा हम खाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो महीने में ये सरकार हमसे टैक्स ले रही है, मीटर देख करके कि आपका इतना बिल आया है। आप खेत में पानी देते हैं, मोटर चलाते हैं, 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा अपने